بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناول تیرے ہی جیسا ہوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ایک سجیشن اور آپ سے لینی تھی کہ ایک اور ایسے شارٹ ناول ہے، دیوار شب تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن ایک اور شارٹ ناول ہے نایاب جیلانی کا، میں ہاری پیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اسی طرح 3-4 ایپیسوڈ میں پڑھ لیں، تو کیا آپ لائک کریں گے؟ دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا سا بولڈ ہے اور تھوڑا رومانٹک بھی ہے، تو اگر آپ لوگوں کی ہو سجیشن کہ وہ پڑھوں تو پھر میں پڑھوں گی۔ اور ایک مجھے آپ لوگوں سے گلہ ہے کہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، اور نہ کومنٹس بھی بہت کم ہو گئے ہیں، اور یاسمین فاروق تو کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ تو میں پھر اب یہ آپ سے امید رکھوں کہ آج سے لائک بھی ہوگا۔ امید تو یہ کرتی ہوں کہ جتنے سبسکرائبر ہیں وہ جو ویو دے گا وہ ساتھ ساتھ لائک بھی کرے گا۔ آپ دھوکہ کھانے والی آپا، عزین نے پرزور انداز سے کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں عزین صاحب کہ میں یہ سب جانتی ہوں تو؟ اینا کا لہجہ سرسری ہی سا تھا مگر دکھ کی آنچ تھی جو عزین کی سماعتوں سے ٹکراتی دل تک پہنچی۔ تو عزین کی سمجھ میں نہ آیا وہ اب اور کیا پوچھے، کیا کہے؟ تو کچھ بھی نہیں۔ اینا کا لہجہ سرسری تھا اور عزین حیران تھا۔ لوگ تو انڈا ٹوٹ جانے کا غم بھی 5 منٹ تک پال لیتے ہیں، اینا کو تو پھر دل ٹوٹا تھا اور اعتبار ٹوٹا تھا۔ مان اور بھرم، اپنی شخصیت کی پامالی۔ آپ یہ سب باتیں اب دادی جان کو بتائیے آپا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اینا پرسکون تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گی اور ان کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے عزین صاحب۔ آپا کی آواز سنجیدہ اور قطعی تھی۔ آپ نے اتنی فکر دکھائی، آپ یہاں تک چلے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، لیکن ایک بات کہوں، اگر یہ دھوکہ ہے تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ یہ ظلم ہے تو مجھے مظلوم ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر یہ اینا کوئی نئی مثال دینے لگی تھی مگر عزین چلا اٹھا۔ مگر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ جانتے بوجھتے کھائی میں کودنے والی بات ہے یہ تو۔ آپ کو پتہ ہے خودکشی حرام ہوتی ہے اور… ارے! اینا ہلکا سا ہنسی۔ عزین کو لگا کیونکہ وہ چادر سے چہرہ چھپائے رخ موڑی کھڑی تھی، گھر سے باہر 3 فٹی گیلری سی تھی۔ عزین وہیں اندر ہو کے کھڑا تھا جبکہ آپا اندرونی دروازے کو بھیڑے پیچھے کو ہو کر کھڑی تھی۔ جب عزین شدید جذباتی و ہیجانی کیفیت میں گھر سے نکلا تب اس نے نفس مضمون تیار نہیں کیا تھا، بس صرف عنوان اور خیال۔ اور اس سے بھی پہلے سے یہ بھی بتانا تھا کہ اس گھر کی سب آوازیں اس کے کمرے تک صاف سنائی دیتی ہیں، اور یہ مجرمانہ اعتراف بھی کہ وہ یہ سب سنتا رہا تھا، اور تب بھی کل شام اور اینا کو شدید حیرانی ہوئی تھی، مگر وہ سننے کھڑی ہو گئی تھی کہ جب عزین نے کہا اسے آپا ہی سے تو بات کرنی ہے، اگر وہ 2 منٹ کو سن لیں، بات بہت ضروری ہے، زندگی موت کے مسئلے جیسی۔ اور اب اس کی یہ ہنسی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ ہاں ہنستی ہوں عزین صاحب، یہ جو آج کل کی دنیا ہے نا، یہ حساب کتاب کی دنیا ہے۔ کیا دے رہی ہیں، کیا مل رہا ہے، آپ مجھے بھی خود غرض کہیں، مگر ایک حساب تو رات بھر جاگ کے میں نے بھی جوڑا ہے، اسے فائدے کی ایک فہرست میں نے بھی بنائی ہے۔ طلعت صاحب کا رشتہ میرے لیے بھی لاٹری جیسا ہے۔ میرے لیے اب ادھر جو رشتے آتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی شدہ، بچے والے، بڈھے، قبر میں پیر لٹکائے بابے جن کی بیٹیاں میری کلاس فیلوز رہی ہیں۔ تو پھر یہ رشتہ تو میرے لیے بہت اچھا ہے۔ میں وہاں جا کے محنت کروں گی، اپنی دادی اور بھائیوں کو کما کمار کے بھیجوں گی، پھر کوشش کر کے بھائیوں کو بھی وہیں بلا لوں گی۔ آپا کے لہجے میں امید و عزم دھر آیا۔ آپ اور میں طلعت صاحب یا نازنین آنٹی کو برا کیوں کہیں؟ ایک حساب تو میں نے بھی جوڑ لیا، ایک غرض تو میری بھی نکلی۔ اینا کی آواز گھٹ گئی۔ اتنی با ہمت ہیں تو پھر آواز میں لرزش کیسی؟ لہجے میں نوح خواں جیسے تڑپ اور مرثیہ گو جیسے کرب کیسے چھلک آیا؟ میرے بھائیوں کا مستقبل بن جائے گا عزین۔ آپ بتائیں کیا پھر یہ گھاٹے کا سودا ہوا؟ آپا نے سوال کیا اور جواب کے لیے عزین کو ایک عمر لگتی سوچنے کو۔ آپ کا شکریہ، آپ نے دیواروں کے لیے پتلا ہونے کا بتا دیا۔ آئندہ ہم محتاط رہیں گے۔ ویسے آپ کب تک گھر خالی کرنے والے ہیں؟ بس عید کے بعد کورس ختم ہوتے ہی۔ عزین کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آسمان پر بادل تھے اور بارش کے بعد موسم خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا، مٹی کی سوندھی خوشبو، شہر کراچی کے بام و در دھلے دھلے نکھرے، ہر شے نکھر گئی تھی۔ عزین تراویح سے لوٹنے کے بعد چھت پر آ گیا۔ گلی بھیگی ہوئی تھی اور اب تک پانی بہہ رہا تھا۔ چھت سے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، ذہنی کثافت جیسے چھٹ رہی تھی۔ رات کی رانی کے مہک۔ اس نے لمبی سانس کھینچے۔
وہ خوشبو کے تعاقب میں چھت پر چلا۔ پیچھے والے گھر کی چھت پودوں سے بھری تھی، باقاعدہ لون کا تاثر دیتی تھی، وہیں سے اٹھ رہی تھی یہ متوالی خوشبوئیں۔ مگر تب ہی وہ چونکا۔ یہ کیسی بدبو تھی، عجیب سی۔ اب وہ بدبو کے تعاقب میں گیا اور وہ یہ امریکی مہمان طلعت صاحب تھے۔ ایک ننگی ادھڑی چارپائی پر بیٹھے، قمیض اتار رکھی تھی اور تون نمایاں تھے، اور ان کے ہاتھ میں چپٹی بوتل، جیسے وہ ایک سرور کے عالم میں چڑھائے چلے جاتے تھے۔ نعتوں والی مسجد سے اب تلاوت کلام پاک شروع ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ چھت کے اس طرف جائے، اس شرابی کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دے اور پھر ناک پر ایک گھونسا مار دے، پھر گریبان چھوڑ کے اس کے بالوں کے گچھے کو مٹھی میں پکڑے، اسے گھسیٹتا ہوا آپا کے سامنے پھینک دے۔ سارا حساب کتاب، قربانی، غرض اپنی جگہ، وہ ایک بار اس ذلیل شخص کو بغور دیکھ تو لیں۔ مگر رات کو تھم جانے والی بارش سحری کے وقت پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ برآمدے کی چھت سے ایک تار کا برستا پانی گرنے کی آواز مختلف ساز کی طرح تھی۔ فرش پر گری تو ٹپ ٹپ ٹپ، مٹکے پر ڈھکی پلیٹ سے ٹن ٹن ٹن، پلاسٹک کی ترپال پہ پٹ پٹ پٹ، اور امرود کے سبز پتوں پہ پڑتی، پھر پھسلتی تو سر سر سرڑ۔ اینا کو یہ آوازیں بہت اچھی لگتی تھی۔ خوشبودار دلدار موسم گل بار آوری کا موسم، نکھرنے دھلنے نئے ہو جانے کا موسم۔ ساری رات بھی وہ ایک سرخوشی کے عالم میں قدرت کے سازینے سے مدھر دھنیں سنتی رہتی، اور جب سحری بنانے کے لیے آئی تب بس ہر شے کو فراموش کر کے کتنی دیر آنگن کے بیچوں بیچ آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہتھیلیاں پھیلائے خود کو بھگوتی رہی، کسی مست مورنی کی طرح دھیرے دھیرے گھومتی۔ ایک سرخوشی کا عالم، بارش کا عالم، برسات، خوشی، بوندیں، برکھا، بادل، اور بس کافی ہے بے کا یہ کلمہ۔ پر اس وقت آٹے کے پیڑے کو کب سے مٹھی میں باندھ کے وہ دادی کو دیکھتی تھی جو روتی چلی جاتی تھی۔ رونا یوں بھی تکلیف دے، پھر اپنے کسی پیارے کو روتا دیکھنا، اور وہ بھی ایسے تڑپ تڑپ کر۔ میں دھوکہ کھا گئی ہے نا، انہوں نے بے کسی سے آپا کو دیکھا۔ دنیا میں اتنا دھوکہ کہاں سے آ گیا ہے نا؟ دادی کا لہجہ، سوال اور چہرہ کسی بچے کی سی معصومیت لیے ہوئے تھے، اور اتنا جھوٹ۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کو ہماری باتیں نہیں سننی چاہیے تھی دادی۔ آپا کا لہجہ دکھی تھا۔ ہاں، تاکہ بے خبری میں ماری جاتی۔ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپا کے یہ جملے دادی کے لیے دھماکہ ہی تھے۔ اینا، دادی ششدر رہ گئی تھی۔ ہاں دادی، اینا پرسکون تھی۔ مگر کیوں؟ دادی یہ سوال چلا کر کرنا چاہتی تھی، مگر آواز نہ نکل پائی۔ اس لیے کہ دادی، آگے سارا وہی مضمون تھا جو آپا نے کل شام حسین کو سنایا تھا۔ ہاں، بس یہ زیادہ تفصیلی تھا اور اس میں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رکھا تھا۔ دادی نے کتیت بھرے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہے نا، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کہنے سننے کو بھلے یہ سب بہت اچھا لگ رہا، مگر 2 بیٹوں کے مستقبل کے لیے میں بیٹی کی قربانی دے دوں، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں بڑھیا آج آنکھیں بند کروں تو کل دوسرا دن، اور سومی اور سونے وہ لڑکے ہیں نا، لڑکے پال جاتے ہیں، وہ بھی پال جائیں گے، اور جو ان کی قسمت میں ہوگا وہ انہیں مل کر ہی رہے گا۔ تم نے کیا سوچا؟ تم نہیں ہوگی تو وہ یوں ہی رہ جائیں گے۔ خودرو پودے جلد بڑھتے ہیں، زیادہ پھلتے پھولتے ہیں میری بچی۔ اب خود ہی تو کہہ رہی تھی اب تو کوئی اچھا بچوں والا بھی رشتہ مل جائے تو کر دیں گی۔ میں نے اچھا بھی کہا تھا ساتھ میں۔ اچھا بھی ہو جائے گا دادی۔ آپا نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ بارش کی گفتگو، بوندوں کی کھلکھلاٹیں، ہوا کی مستیاں۔ موسم تو کھو جانے کا تھا، پر دادی اب خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ایک برسات اندر، ایک برسات باہر۔ چھوٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپا،
حسین فون پر اپنی آپا سے محو گفتگو تھا۔ اس کا لہجہ تکان زدہ تھا اور بولنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اندر سے خالی ہوتا ہے، تب بول بول کر خالی پن کو دور کرتا ہے، اور حسین اس کے اندر اتنی گفتگو تھی، اتنی تکرار بلکہ مباحثہ۔ وہ کسی تقابلی جائزے میں مبتلا تھا، ہاں کے بھی دلائل اس کو دینے تھے اور نہ کے بھی۔ پھر جب اتنا شور ہو تو وہ باہر کیا بھولے، مگر آپا کو جواب درکار تھا۔ تو مان جو مایا کی بات، آپا دلی رضامندی سے کہہ رہی تھیں یا پھر ایک اور قربانی؟ کیسی بات کر رہی ہیں آپ آپا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ آخر میں تو سب الگ الگ ہو ہی جاتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن۔ آپا نے حقیقت بتائی۔ حسین جھلا اٹھا۔ آخر میں نا، اور آپ مجھے شروع میں ہی کہہ رہی ہیں۔ وہ تم سے محبت کرتی ہو حسین، اور تم بھی تو کرتے ہو نا۔ میں آپ سب سے بھی محبت کرتا ہوں آپا، بالخصوص آپ سے، حسین نے تصحیح کی۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ہم سے یا مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو؟ آپا ہنسی۔ آپ کو نہیں پتا آپا، جب ہم کسی سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن محبت بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔ حسین کی بات میں گہرائی تھی۔ ہم ملا کریں گے نا، لیکن میں دور ہونا ہی نہیں چاہتا کہ ملنے کے لیے پلان بناؤں۔ مایا کی فرمائش اتنی غلط بھی نہیں حسین، گھر تو پھر دو لوگ ہی مل کر بناتے ہیں۔ چڑیا لائی دال کا دانہ، چڑا لایا چاول کا دانہ۔ ان کے گھر تو کوئی آپا نہیں ہوتا ہی۔ آپا کا انداز چھیڑتا ہوا تھا، مگر حسین سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں آپا، گھونسلہ ہمیشہ چڑا اور چڑیا مل کر بناتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ شاید پھر اسی لیے ان کے بچے پر پاتے ہی اڑان بھر لیتے ہیں، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اور میں ایسا آشیانہ نہیں بنانا چاہتا جس کے انجام میں تنہائی اور خود غرضی کا نوحہ پڑنا پڑے۔ یہ تو نظام قدرت ہے، احکام خداوندی، دنیا کا چلن۔ آپا تھک سی گئیں۔ تو حکم خداوندی تو یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو ساتھ رکھو، ان کی اطاعت کرو، خدمت کرو، ان کو صلہ دو، خاص طور پر ماں کو۔ کون سی ماں کو یاد کر رہے ہو حسین؟ ہماری ماں کو تو مرے زمانے بیتے۔ آپ کو آپا، آپ میری ماں نہیں ہیں کیا؟ آپ کو چھوڑ دوں ایسے ہی اکیلا، یا در در بھٹکنے کے لیے؟ اس نے بات ختم کر دی تھی۔ آپا کے ہاتھ میں فون لرز کے رہ گیا۔ کبھی کبھی اندر کوئی بولتا تھا، زندگی میں سراسر خسارہ پایا، یوں ہی گھاٹے کا سودا، یہ قربانی اثار سب کتابی باتیں۔ نہیں، آج پتہ لگا کتابیں جھوٹ نہیں بولتی، ان میں لکھی اچھی باتیں، خوبصورت خیال کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، جب بھی تو کار دنیا چلتا ہے۔ لگتا ہے ہم نے بھی تمام عمر گھاٹا کمایا۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں منافع کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور ادھر حسین فیصلے کی رسی کے ایک سرے کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے باوجود بے چین تھا۔ کیوں تھا پتہ نہیں چلتا تھا، اور ابھی تو اسے آپا کو، سومی اور سونی کی آپا کو ایک بار پھر احمقانہ فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کرنی تھی، پھر اس کے بعد ہی مایا کو سمجھانے والے مشن پر جاتا۔ بارش کے بعد کی تازگی اور نکھرا پان محسوس کرتے ہوئے گھر سے دور پیدل چلتا چلتا ایک پارک میں آ بیٹھا۔ آسمان اب بھی بادلوں سے بھرا تھا، ٹھنڈی ہوائیں پتوں سے ٹکرا کر ردم پیدا کر رہی تھیں۔ ذہنی کثافت دور کرنے کے لیے پارک آنا بہت مفید ثابت ہوا۔ حسین ہلکا پھلکا سا لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ اتنا مگن تھا اسے موبائل بجنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اوہ، وہ چونکا، مایا کالنگ، تیسری مسڈ کال، اور نہ جانے کیوں اس کے ہوا میں جھولتے اعصاب سرکس کی رسی کی طرح پل بھر میں تن گئے۔ دھپے تلے قدموں اور توازن اور ارتکاز کا کھیل شروع۔ ہیلو، اس کی آواز میں شگفتگی کا فقدان تھا۔ ہاں ہیلو حسین، ویئر آر یو؟ فون کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ مایا کی آواز میں تشویش تو تھی، مگر چہکار بھی تھی۔ سائلنس پہ تھا، پتہ نہیں چلا۔ او، مجھے لگا تم سو رہے ہوگے، بس یہ لاسٹ ٹرائی تھی، پھر میں رات کو ہی کرتی، مگر بات یہ ایسی تھی مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا مایا؟ او گاڈ، تم سنو گے نا تو اچھل پڑو گے۔ مایا اس کے اندر اشتیاق پیدا کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اتنا ڈل تھا جیسے رنگ اڑی دھوپ میں جلی چنری۔ اب سنا بھی دو۔ پتہ ہے، میں نے اپنی اور تمہاری اپلیکیشن سبمٹ کروانے جب باس کے پاس پہنچی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے پرمیشن لیے بغیر تم اپلیکیشن سبمٹ کروانے چلی گئی تھی مایا۔ وہ خفا ہو گیا۔ ارے ہاں، مایا کی ہنسی کا جلد رنگ۔ بھول جاؤ حسین، بھول جاؤ سگنل اینڈ پرمیشن،
تمہیں پتہ ہے جن 10-12 لوگوں کو آفس کی طرف سے خود سلیکٹ کر کے آگے بھیجا جا رہا ہے، ان میں میرا تمہارا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے عزین۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ عزین کا او بہت ٹھوس سا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتے عزین میں کتنی خوش ہوں۔ میں سوچ سکتا ہوں مایا تم کتنے خوش ہو۔ ہاں نا، بات ہی خوشی کی ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ نہیں، عزین نے حلق صاف کیا۔ مجھے شاید اس لیے خوشی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتا مایا۔ مجھے یہیں رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شہر میں۔ میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچا، مگر مجھے لگا ہے میں نے جب بھی فیصلہ کیا وہ کم از کم سب کچھ چھوڑ کر وہاں جانے کا نہیں ہوگا۔ آخرکار اس نے کہہ دیا۔ عزین، ماہا کی صدمہ زدہ آواز بلند ہو کر گم ہوئی۔ شکستہ قدموں سے گلی میں داخل ہوتے ہوئے اس کی چال گھر کے نزدیک ہوتے ہوتے اور دھیمی ہوگی۔ سومی اور سونی طلعت کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ طلعت کے ہاتھ میں قیمتی سا بڑا موبائل سیٹ تھا اور دونوں نوعمر لڑکوں کے چہرے پر اشتیاق کا جہان آباد تھا۔ معصوم بے خبر پرندے جیسے بچے، عزین نے سوچا، اور یہ یقیناً ماں کی ہدایتوں پر عمل ہو رہا ہوگا۔ غریب غربا بچے، کاش وہ کچھ کر سکتا، یا پھر اسے ماں بیٹی کی اصلیت آپا کو نہیں دادی کو بتانی چاہیے تھی۔ وہ کبھی پھر یہ سب نہ ہونے دیتی۔ جبکہ اب تو انہوں نے عزین سے کہا تھا اگر وہ کرایہ مقررہ تاریخ سے کچھ پہلے دے دے تو پوتی کا نکاح کرنا ہے عید کی شام۔ تو اگر وہ کچھ پہلے کرایہ دینے سے معذرت کر لے تو شاید یہ نکاح نہ ہو سکے، مگر یہ کوئی حل نہ ہوا۔ پھر وہ رات یہ کرایے کی رقم لے کے دروازہ بجا رہا تھا۔ ذہن خالی سا تھا۔ دروازہ کھولنے والی آپا تھی۔ کون؟ میں عزین، آپ کا کرایہ دار۔ اوہ، کیسے؟ مجھے پیسے دادی نے کہا تھا کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر رقم بڑھا دی۔ آپا نے ہاتھ آگے کر کے نوٹ تھام لیے۔ انہیں گنا گیا۔ شکریہ۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹنے لگی۔ عزین نے بھی رخ موڑا۔ اب اور کیا کہہ رہے؟ پھر یکدم پلٹا اور بولا، آپا میری بات سنیں۔ اس کے لہجے میں بےتابی سی تھی، جیسے دروازہ نہ کھلا تو وہ خود سے ہی پٹ توڑتا اندر جا گھسے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو طلعت صاحب ہیں، یہ پرسوں رات چھت پر شراب پی رہے تھے، اور جس طرح سے پی رہے تھے نا، صاف پتہ لگ رہا تھا پکے شرابی ہیں، بلکہ عادی ہیں۔ کیا آپ شرابی سے بھی شادی کر لیں گی؟ وہ بہت بےتابی سے پٹ کو کھوج رہا تھا۔ ہلکا سا نظر آتا نیلا سفید قمیض کا دامن اور پٹ کو تھامے نظر آتی انگلیاں، سادہ صاف گندمی ہاتھ، ترشے ناخن، اور ہاں ان میں آ جانے والی لرزش، پھر ہاتھ کا پھسلنا، مگر پھر مضبوطی سے انگلیوں کا جم جانا، اتنے سخت گرفت کے رگیں نمایاں ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے عزین صاحب، اور آپا کے ٹھہرے لہجے کی پکار نے عزین کے باقی جملے روک دیے، آپ اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہیں، جبکہ سچ کہوں تو آپ میرے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ پلیز آپ جائیں۔ میں مشکل پیدا نہیں کر رہا، مجھے فکر ہے آپ کی آپا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ عزین کی آواز اونچی اور لہجہ تیز ہو گیا۔ اچھا، آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے؟ آپا نے بھی چلا کر کہا، تو آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ بولیے، کریں گے؟ جی۔ عزین نے ہلٹے پٹ کو دیکھا۔ سانس تک اٹک گئی نا آپ کی؟ کہنا آسان ہوتا ہے، آپا کی آواز بھرا گئی، کرنا بہت مشکل۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ ہاں، زندگی میں جب جب پچھتاؤں گی تو آپ کو ضرور یاد کر لوں گی کہ آپ نے روکا تھا، مگر عزین صاحب میں اس وقت رک نہیں سکتی۔ خدا را آپ جائیے، آپ کی اپنی بھی ایک دنیا ہوگی، اپنے لوگ، اپنے رشتے اور اپنے خواب۔ کیوں اپنا رستہ اور کسی کی منزل خراب کرتے ہیں؟ جائیے۔ آپا نے دھاڑ سے پٹ بند کر دیے۔ پھر ان کے قدموں کی معدوم ہوتی آواز نے بتایا وہ کہیں اندر جا چکی ہیں، جبکہ عزین وہیں بت بن گیا تھا، استادہ کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہو گیا تھا عزین؟ گیند اس کے کورٹ میں آ گئی، جبکہ وہ تو اس پوری گیم میں کہیں تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن گئی تھی، یا پھر اس نے مایا کو نئی کمپنی میں جوائننگ سے منع کیا تھا۔ مایا نے اسے ہر چیز سے منع کر دیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی اسے دکھ نہیں ہوا۔ وہ مایا فون پر بولتی رہی، بکتی جھکتی رہی، تھوڑا صحیح تھوڑا غلط، وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ فون بند ہوا تھا، اسے اپنا بہت ہلکا پھلکا لگا، تب وہ اپنی اس کیفیت پہ حیران رہ گیا، جیسے سر سے بوجھ اتر گیا۔ محبت دلوں میں پھول کھلاتی ہے، مگر بعض محبتوں میں مسلسل کسی کانٹے کی چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ عزین کو لگا وہ کانٹا نکل گیا،
وہ پھانس نکل گئی مگر آپا کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ تم اس کی مان لیتے ہو زین؟ اتنی آسانی سے راستے الگ ہوتے ہیں بھلا؟ یونیورسٹی اور پھر وہ کولیگ تھی تمہاری، ایک راستہ ایک منزل۔ دو راہ آ گیا تھا آپا، پھر دونوں نے اپنی اپنی راہ پکڑی۔ تم بھی اسی کے راستے کو پکڑ لیتی، اس نے میرا راستہ کیوں نہ پکڑا؟ یہ محبت تو نہ ہوئی، ضد بحث ہوگی۔ وہ بحث کے لیے تیار تھا۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے بھیا جتنے مزے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کانفرنس کال میں چھوٹی بھی تھی اور کب سے خاموش تھی۔ ہاں شاید، پتہ نہیں، وہ پہلی بار اٹکا۔ ایک جواب دیں بھیا، چھوٹی نے کہا، پر وہ تو شاید آپ کے اپنے پاس بھی نہیں۔ ابھی نہیں ہے ایک جواب، مگر شاید کچھ دن بعد دے سکوں۔ عزین کے لہجے میں یقین تھا۔ پھر شاید، چھوٹی جھنجھلائی۔ شاید یقین کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے بھولی جانے والی چیز نہیں ہے بھیا۔ گڑیا جیسی، کرسٹل کی گڑیا، باربی ڈال لگتی ہیں۔ چھوٹی کی حسین بابی کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ تھا۔ نانی کہا کرتی تھی کانچ کا برتن خوبصورت ہوتا ہے پر پائیدار پیتل کی گڑوی ہوتی ہے۔ لوگ تو اب شیش محل میں پوری زندگی گزار لیتے ہیں بھیا۔ آپا کی آواز میں دکھ تھا۔ اچھا تو یہ بتائیں، مایا کو تو آپ نے کانچ کا برتن کہہ دیا، کیا پیتل کی گڑوی ڈھونڈ لی؟ چھوٹی کا دماغ تیز چلتا تھا۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس دیا اور اسے خود احساس ہوا کہ وہ کتنے دنوں کے بعد یوں بے فکری سے ہنسا ہے۔ جلد بازی کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے، آپا نے ایک اور حقیقت بتائی۔ اچھے تو نہیں ہوتے آپا، مگر سچے ضرور ہوتے ہیں۔ اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا۔ کیا فیصلہ کر لیا بھیا؟ چھوٹی کے سوال نے اسے چونکایا۔ یہی سوال تو وہ خود سے پوچھ نہیں پا رہا تھا، پر اب جب سوال سامنے آ ہی گیا تو جواب کیا دے؟ دروازہ بجاتے ہوئے اس کے اعتماد کا درجہ بہت اوپر تھا، مگر دروازہ خلاف توقع دادی نے کھولا۔ ہاں، وہ بری طرح چونکا پر بر وقت سنبھلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، دادی نے بھی پرجوش جواب دیا اور اس کی صورت دیکھی جو کچھ پریشان اور ہونک ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے سنا تھا مہمان آنٹی اور ان کا عزیز بیٹا بازار جا رہے تھے اور دادی بھی حسب معمول ساتھ ہی جاتی، مگر یہ کیا؟ وہ تو سامنے تھی اور سوالیہ نگاہیں اسی پر گڑی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹا؟ دادی اب الجھ رہی تھی۔ جی ہاں کام، بالکل کام تھا، میں اندر آ جاؤں؟ اندر؟ دادی حیران ہوئی۔ اچھا آ جاؤ۔ عزین اندر آ گیا۔ یہ آج اس کی دوسری بار آمد تھی۔ ایک بار بالکل شروع میں جب اس کے گھر پانی کی لائن مسئلہ کاری تب اسے ادھر آ کر چیک کرنا پڑا تھا، اور آج اندر اتنا سناٹا کیوں تھا؟ اس نے چاروں جانب جائزہ لیا، نظریں گھوم پھر کر دادی پر آ ٹکیں جو حیران سی سے تکے جا رہی تھیں۔ وہ سونے نظر نہیں آ رہے، اسے بر وقت سوچا۔ ارے بچے، جو 29ویں روزے کو چاند کی تلاش ہوتی ہے نا، بندے کو باولا کر دیتی ہے۔ اب بھلا بتاؤ، جو 10ویں مالے بلڈنگ پر چڑھ کے مولویوں کو نظر نہ آیا، وہ گلیوں چوراہوں میں گھومنے سے کیا خاک ملے گا؟ مگر بھائی صاحب نے منہ اٹھا کر بے نتھے بیل کی طرح نکل پڑنا ہے۔ دادی سخت برف روختہ تھی۔ اب جب 29 رکھ لیے تو 30ویں میں کیا موت پاڑی ہے؟ مگر نہیں بھائی، دادی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور ہاں، تم نے نہیں بتایا تم ادھر کیوں نکل آئے؟ میں؟ عزین چونکا، اسے ایک اندرونی کمرے میں حوالہ سا دکھائی دیا۔ ہاں میں بھی دادی، میں بھی چاند دیکھنے، میرا مطلب ہے ڈھونڈنے ہی نکلا تھا۔ چاند ڈھونڈنے؟ ہمارے گھر؟ اے بیٹا خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، روزہ تو نہیں لگ گیا؟ چائے بنواؤں یا پھر سکنجبین؟ اے آپا، اینا دادی کو ترس آیا۔ گھر سے دور پردیسی بچہ۔ نہیں دادی، طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ آپا کدھر ہے؟ آپا؟ اینا کو پوچھ رہے ہو؟ اینا سے کیا کام بھلا؟ دادی کا لہجہ سخت ہوا۔ جی دادی پلیز، انہی کو بلانا ہے۔ عزین نے اپنے بونگے پن پر لات مارتے ہوئے تھوڑی ہوش مندی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ آپا کو بلاؤں؟ اینا کو؟ اب کی دفعہ دادی کی آواز بلاندے ہوئے۔ عزین کا سر زور زور سے ہلا اور اس سے پہلے کہ دادی تیش میں آ کر کھڑی ہوتی، آپا کی بھاری آواز پر دونوں چونکے۔ آپ نے بلایا دادی؟ اس نے ساتھ ہی دوپٹہ درست کر کے رخ بھی بدلا۔ ہاں میں نے ہی بلایا، یہ عزین کو تم سے کوئی کام ہے۔ رخ موڑ کر کھڑی آپا کو بدستور دیکھتے عزین نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے ان سے نہیں، آپا سے بات کرنی تھی۔ اے بھیا، کچھ الٹا سیدھا کھا بیٹھے ہو کیا؟ یہی آپا ہے اور کوئی نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یہ آپا ہیں؟ عزین کھڑا ہو گیا۔
آپا؟ وہ تو ایک پکی عمر کی عام صورت بھاری آواز والی آپا کو سوچتا رہا تھا، پھر یہ تو 30-32 برس کی گندمی رنگت والی لڑکی تھی جس کی آنکھیں شہد رنگ تھی اور وہ شانے پر پڑی پلدار سی رسی نے چوٹی دامن تک چوٹی ریشمی سے، یہ آپا نہیں ہو سکتی۔ وہ صاف مکرا، بیٹا تم تو سچ مچ کے کھسکے ہوئے لگتے ہو، ڈبل پتی کا پان تو نہیں کھا بیٹھے ہیں؟ دادی اب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ہی آپا ہوں زین صاحب، آپ کہیے آپ کیا کہنے آئے ہیں؟ آپا نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا، ماتھے سے بھی کھینچا، مگر شہد رنگ آنکھیں نمایاں تھیں، رخ اب پھیرا ہوا تھا اور ان آنکھوں میں تادیب تھی۔ اور پلیز وہ نہ کہیے گا جو آپ گزشتہ کہتے رہے ہیں، اسے گزارش سمجھے یا پھر حکم۔ ازین نے بھویں اچکائیں۔ ہاں یہ آپا ہی تھی، اتنی مردانہ آواز آپا ہی کی تھی، اور لہجہ بھی، مگر آپا اندر سے ایسی نکلیں گی یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہ بات سن اینا، دادی کو لگا اب ان کی انٹری بنتی ہی ہے۔ تیزی سے اٹھ کے اینا کے نزدیک پہنچی اور شانے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ چادر اور بھی سرک گئی۔ یہ 3 دن سے کیا کہتا رہا تھا اور اب کیا کہنے آیا ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ ازین کے لیے تھا اور ازین نے اپنی ساری گھبراہٹ اور حیرت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھایا۔ وہ 2 قدم آ گیا اور آپا کے عین روبرو ہو گیا۔ نظریں آپا کے چہرے پر گڑی تھی۔ اینا کو پہلی بار کسمساہٹ سی ہوئی۔ وہ 1 قدم پیچھے کو سرکی۔ میں وہ سب نہیں کہوں گا آپا جو 3 دن سے کہتا رہا، میں نئی بات کروں گا۔ ہاں ہے وہ آپ کی بات کا ہی جواب، مگر سوال میں مخفی۔ میں آپ سے شادی کروں گا آپا۔ اس نے کہہ ہی دیا۔ کیا؟ آپا اور دادی دونوں کے سر پہ ایک ساتھ پہاڑ ٹوٹا تھا جیسے۔ ہائے، دادی نے دل پکڑا تھا۔ اینا لپک کر دادی تک آ گئی۔ ازین نے بھی تقلید کی، پانی پلایا، کمر ملی، دادی کی سانس بحال ہوئی۔ تب تینوں کو یاد آیا یہاں کیا کہنے سننے آئے تھے۔ ازین نے اینا کو دیکھا جس نے دوپٹہ دوبارہ لپیٹ کر منہ پھیرا تھا، سو ازین ہی کو بولنا پڑا۔ پہلے دن سے آج کے دن تک کی کہانی حرف بحرف ازین نے مایا کو بھی نہیں چھپایا، سب کہہ دیا۔ اور اپنے بارے میں کیا کہوں، آپ کو سب تحقیقات کا حق ہے، مگر میری آپا کہتی ہیں خدا مجھ سب بھائی اور بیٹا ہر ماں کو دے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت ہو، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں آپ کے اس امریکی نواسے سے ضرور اچھا ہوں، بلکہ بہترین ہوں۔ دادی کیا بولتی، رونا رکتا تو بات کرتی نا، کتنی مشکل سے دل کو منایا تھا۔ تو نوکرن ان کی پوتی کا حق تو تھا کہ راج کمار اسے بیانے اور سامنے بیٹھا، یہ نوجوان راج کماروں سے بڑھ کر لگ رہا تھا۔ دعاؤں کے پورا ہونے کا یقین تو ہمیشہ سے تھا، بس یہ گلا تھا اسے اللہ سے۔ جب آپ دعا قبول کر لیں تو بتا دیں کب پوری ہو جائے گی، دن، تاریخ، بلکہ گھنٹہ، سیکنڈ، ورنہ یہ انسان کا فطری اتاولا پن چین نہیں لینے دیتا۔ تو دعا قبول ہو گئی تھی۔ دادی کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اور آپا آپ سے جو کہوں گا میں بالکل آپ کے جیسا ہوں، بالکل ویسا جیسے آپ نے ایک دن سونی کو بتایا تھا۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپا یعنی اینا، اوہو نورین کا کیا جواب دیتی؟ صلے کی تمنا کبھی نہیں کی تھی، مگر سنا تھا صلہ ملتا ہے، بعض دفعہ دنیا ہی میں ملتا ہے۔ جب نیکی بوئیں تو شجر بھی نیکی کا ہوتا ہے اور پھل بھی، اور جب اللہ کسی کی آخرت سنوار دے تو تھوڑی جھلک دنیا میں نظر آ ہی جاتی ہے، جیسے ازین کے لیے نورین اور نورین کے لیے ازین۔ دادی اور پوتی کی سوچوں سے پرے ازین سوچ رہا تھا، اس نے سب سچ سچ بتا دیا مگر ابھی تک جواب نہیں ملا۔ اسے بے چینی ہونے لگی، اگر جو جواب خدا نہ خواستہ انکار ہو گیا تو وہ جو دل میں تازہ تازہ سی خوشی پھیلنے لگی تھی اس کا کیا ہوگا؟ شہد رنگ آنکھیں جب استجاب میں گھریں تو کیسے ٹمٹمانے لگی تھی، پھر پلکیں جھکی تو تاریکی کا گمان ہوا۔ اب اگر یہ ایک بار اور اٹھی تھی، اور یہ جو خوشی نہیں بلکہ سکون دل میں پھیل رہا تھا، اور یہ جو خدشے کا دم منہ سام بار بار پھان پھیلاتا، اگر جواب مل جائے تو گویا جیسے وہ سام کا سر کچل۔ مگر یہ آپا آخر بولتی کیوں نہیں؟ مجھے ایک بار پھر پوچھنا چاہیے۔ ازین کے اندر کا پاسبان عقل سے ہی ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے لہجے کو مزید آجزانہ کیا۔ اب نے جواب نہیں دیا، آپا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ دادی اور پوتی بری طرح چونکی، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اے بیٹا ویسے تو سب ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بندے کو اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ منہ سے پکارتے ہو آپا اور پیام دے رہے ہو شادی کا۔ دادی کو ویسے تو لڑکا پسند آ گیا تھا، مگر یہ جو آپا کی گردان تھی، پہلے رشتہ تو صحیح کرے، باقی باتیں بعد میں۔ ازین نے بری طرح چونک کر دادی کو دیکھا، پھر آپا کو، اوہ نورین کو۔
جو نگاہ ملنے میں بے ساختہ ہنستی تھی، اور پھر حسین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اتنا گھامر تو نہیں تھا، ایک بار بھی نہ سوچا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی آپا؟ اس نے جملہ زیر لب دہرایا تو خود کا کہکا آسمان کو چھو گیا۔ تب ہی دروازہ کھلا۔ یہ سونے سونے تھے برے منہ سے۔ چاند نظر نہیں آیا آپا۔ دادی نے نہ ہنجاروں کو ایک اور روزہ رکھنے پر کیا تکلیف ہے کہہ کر ایک لیکچر دیا، جبکہ حسین اور نورین سوچ رہے تھے۔ چاند نظر آ گیا تھا نا۔ ابھی پل بھر کو ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں جگمگاہٹیں اتری تھی۔ ان کے آگے چاند تاروں کی روشنی مان تھی۔ یوں یہ ناول ختم ہوا۔ اب اس ناول کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ناول ہم جیسوں کی عام جو ہم مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، بہت سوں کی یہ سٹوری ہوگی اور بہت اچھی تھی۔ ہماری زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں عام سی، جیسے ہم لوگوں کو لگتا ہے دوسرا ہم سے مختلف ہے، لیکن ناولز بھی اور ڈرامے بھی ہم جیسوں پہ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ناول میں مجھے ایک بات کی ہنسی آئی کہ عزین کی ساری اٹیچمنٹ مایا کے ساتھ تھی، لیکن مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہی مایا سے اس کا سارا ختم ہوا تو انہیں آپا بھی ایک دم سے پسند آ گئیں، اور بس مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مرد حضرات اپنے فیور میں بولیں گے، لیکن خواتین زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ میرڈ خواتین مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر بتا سکتی ہوں گی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ مرد کے دل میں بڑی اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے تو مرد کو ایک ہی وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 4 لوگوں سے ایک جیسی محبت کر سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟